बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल के सेक्शन क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज के सेशन में मैं चंद एक सवालात के जवाब देना चाहूँगा। अब तक अमूमन मैं किसी एक सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा सवालात आ गए हैं कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे हर सेशन में चंद एक सवालात के जवाब देने होंगे। तो जो पहला सवाल है वो है कि मेरे व्यूअर ने पूछा है कि LRPD की ट्रीटमेंट कौन से डॉक्टर से करवाएंगे, ENT और गैस्ट्रो। LPRD से मुराद ये है कि लेरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है ना। मैं आपको भी समझा देता हूँ। क्योंकि में ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस होता है जिसके लिए आपको ENT के पास जाना पड़ता है, जबकि रिफ्लक्स डिजीज के लिए आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो इस सवाल का जवाब मैं ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप मेरे उन वीडियोस पे चले जाएं कि जिसमें मैंने गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD की बात की है, तो उसमें मैंने कहा था कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD जिसको बोलते हैं, या आम जुबान में जिसको मैदे की तेजाबियत बोलते हैं, इसमें मैदे का तेजाब मैदे से ऊपर खुराकी नाली में आ जाता है, और फिर स्पेशली रात के वक्त जब इंसान सोया होता है तो ये तेजाब हल्क में काफ़ी टाइम तक रहता है, और इसके बाद ये थोड़ा सा हवा की नाली जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं उधर भी चला जाता है। ये कानों का इन्फेक्शन भी कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है, थ्रोट की इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा करता है। और इस तरह के मरीज अमूमन फिर क्रोनिक फेरेंजाइटिस या गले की बीमारी यानी दायमी या क्रोनिक बीमारी इनको होती है। तो अमूमन ये ऐसे पेशेंट्स वो ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो उसको ENT का इलाज करते हैं। इसमें इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं और एंटी एलर्जिक्स वगैरह देते हैं। तो इसकी वजह चूंकि मैदे से तेजाब का ऊपर आना है, इसलिए जब तक आप इसकी बुनियाद या उसकी वजह नहीं हटाएंगे तब तक आपको जो फेरेंजाइटिस होगा वो बार बार होता रहेगा। तो अगरचे फेरेंजाइटिस के लिए तो ENT स्पेशलिस्ट आपको मेडिसिन लिख देगा, लेकिन जब तक आप इस रिफ्लक्स का इलाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला ठीक होने वाला नहीं है। तो ये दोनों की टीम वर्क है। ENT वाले ने थ्रोट का ट्रीटमेंट उसकी इलाज करनी है, जबकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट करनी है। और जब तक उसकी ट्रीटमेंट ना हो जाए, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे फिर बाद में कोई एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है या कुछ और है, जब तक वो ना हो जाए तब तक ये मसला होता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरे इस जवाब से आपको और आप जो और बाकी मेरे व्यूअर्स को समझ आ गई होगी कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक बीमारी 2-3 सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, तो फिर आपने तमाम एरियाज को टच करना होता है। अच्छा, दूसरा सवाल है, ये मुझसे हामिद इकबाल साहब ने कहा है कि सर काइंडली एक शॉर्ट वीडियो स्टेम सेल थेरेपी पर बना लें। बिल्कुल शॉर्ट तो नहीं कि एक तफसीली वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह स्टेम सेल थेरेपी पे। ये एक इमर्जिंग मोडेलिटी है, बल्कि इमर्जिंग तो नहीं है, ये भी तो काफ़ी सेट है। तो ये क्या होती है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, और इसके क्या फ़वाइद हैं, किस तरह होती है, तो इसका एक जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए थैंक्स फॉर द काइंड सजेशन हामिद भाई, मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप माशाल्लाह बड़े रेगुलर व्यूअर हैं और बड़ी अच्छी आप सजेशंस देते हैं, तो इंशाल्लाह उल अजीज़ इस पे लाज़िमन करूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके वालिद समेत तमाम मरीजों को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा, ये एक तीसरा एक कमेंट है, बल्कि ये कर लूँ, ये अहमद अली साहब ने किया है कि सर अल्लाह आप
اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اگر پشتوں میں آپ لیکچر دیا کریں تو بہت سارے لوگ مستفید ہوں گے، کیونکہ اکثر پختون اردو کو کم سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو احمد علی بھائی، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میں اس اپنے یوٹیوب چینل میں میرے ٹارگٹس 3 ہیں۔ ایک تو میرے ڈاکٹرز کلیگز، جونیئر ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹوڈنٹس، میرے کنسلٹنٹس، اور ان کے ساتھ میں میڈیکل ٹرمینالوجی میں، میڈیکل لینگویج میں ذرا یعنی اپنی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ زبان ہوتی ہے اور ذرا ڈیپتھ میں مختلف جو ہمارے ٹاپکس ہیں، بیماریاں ہیں، ان پہ جو اپڈیٹس آتی ہیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، ایسی تمام میری ویڈیوز جو کہ میرے میڈیکل ٹیم کے لیے ہیں یا میڈیکل لوگوں کے لیے ہیں، ان کا تھمب نیل جو ہے وہ سفید ہے، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کا ٹائٹل بھی میں نے انگلش میں ہی لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو میری دوسری قسم کی ویڈیوز ہیں جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ میٹرز پہ ہیں، جو کہ پبلک اویئرنیس کے لیے ہے اور جو میرے پیشنٹس کے لیے ہیں، تو ان کو میں ہر ویڈیو کو میں 2 لینگویجز میں یا 2 زبانوں میں ریکارڈ کراتا ہوں۔ یہ ڈبنگ نہیں ہوتی ہے، میں 2 دفعہ ریکارڈ کرتا ہوں، ایک دفعہ اردو میں اور ایک دفعہ پشتو میں۔ تو جو میری اردو زبان کی پبلک اویئرنیس کے لیے، پبلک اویئرنیس کی ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے ویڈیوز ہیں، ان کے تھمب نیل سبز ہیں، اور جو پشتو میں ہے ان کا تھمب نیل سرخ ہے، اور اس پہ میں نے لکھا بھی ہوتا ہے پشتو۔ اور اس طرح کچھ اور ہوتے ہیں کہ جو میڈیکل، نان میڈیکل ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ویڈیوز ہیں، ان کا تھمب نیل مختلف ہوتا ہے، اور ان کا ٹاپک سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہیلتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، پرسنل ریلیٹڈ ہے، اور اس میں وہ اس کو کوئی بھی پبلک کے لیے اور پیشنٹس کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، سب کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، سب کے لیے وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل سے اگر آپ پوری طرح مستفید ہونا چاہیں، میں ٹرائی کیا کرتا ہوں کہ میں ایک ٹاپک لیتا ہوں اور اس کے ایک پورے سٹیپ بائی سٹیپ پورا ٹاپک کور کرتا ہوں۔ تو میں اس کی وجہ سے میں نے مختلف پلے لسٹ بنائی ہیں، تو جب آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں لاگ ان کریں تو پھر آپ پلے لسٹ پہ جائیں، اور ایون فرسٹ پیج پہ بھی پلے لسٹ پہلے ہیں، اس کے بعد ویڈیوز ہیں۔ جب آپ پلے لسٹ پہ جائیں گے تو پلے لسٹ میں اردو انگریزی دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پلے لسٹ کس کے بارے میں۔ مثلا پلے لسٹ ہے ہماری ہیپاٹائٹس کے لیے ہے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، فیٹی لیور، سیروسس، ڈائبٹیز، شوگر، مختلف اس کے لیے۔ تو آپ ان پلے لسٹ میں جائیں، ان کو کلک کریں اور ان کو ٹرن بائی ٹرن ویڈیوز دیکھیں۔ تو پہلے اردو میں ہے، اس کے نیچے ان کی پشتوں میں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ ان کو جائیں گے تو آپ کو اور میرے ان دوستوں کو جن کو اردو سمجھنی ذرا مشکل ہے تو وہ پشتوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور میری الحمدللہ بہت ساری ویورشپس میرے پشتوں کی ہے، تو میں ان کے لیے خاص طور پہ کرتا ہوں، تاکہ جو میری کوشش یہی ہے کہ میں پبلک اویئرنیس کو ذرا سپریڈ کروں اور لوگوں میں ہیلتھ کے متعلق آگاہی دے سکوں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، یہ بڑے انٹرسٹنگ سوال ہے، اور یہ آئی ڈی ہے امجد نگری، یہ وہی آئی ڈی ہے، لیکن جو سوال ہے یہ میری بہن نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سر مجھے ہیپاٹائٹس بی ہے اور میں پریگننٹ ہوں، میڈیسن لے رہی ہوں، لیور فائبروسس 8.5 kPa ہے، پلیز ہیلپ می۔ تو میری بہن، ہیپاٹائٹس بی جن ماؤں کو ہوتا ہے، چاہے وہ دودھ دے رہی ہیں یا چاہے وہ جن کا حمل ٹیر جاتا ہے، تو میری وہ تمام بہنیں جن کو ہیپاٹائٹس بی ہے اور جن کو حمل ٹیر جاتا ہے، تو پریگنینسی میں ہیپاٹائٹس بی کو اس کے 3 ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی کا انفیکشن جو ہے، یہ جس طرح آپ جانتی ہیں یا ہمیشہ میں اپنے ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس بی جب ایک دفعہ انفیکشن ہو جائے تو جو ایچ بی ایس اینٹیجن جو ہوتا ہے وہ تو ساری عمر وہ رہتا ہے۔ اب عموماً ہیپاٹائٹس بی کا وائرس یا خود باڈی کی اپنے امیونٹی کے زیر اثر یا دوائیوں سے وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ غیر فعال ہو جاتا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سو جاتا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بے ضرر ہو جاتا ہے۔
تو وہ जिगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये सिलसिला बहुत टाइम तक रहता है, महीनों सालों तक भी। कभी कभार ऐसा होता है कि सारी उम्र किसी को एचबीएस हो चुका होता है लेकिन उसका वायरस खैर फवाल रहता है या बेजरा रहता है और बीमारी नहीं करता। लेकिन जब ऐसी खवातीन जिसको एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव है और उनको जब हमल ठहर जाता है तो हमल के दौरान हमारा एक मेन टारगेट तो ये होता है कि माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर ना हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में बच्चों में या जो ट्रांसमिशन, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन, ये एक नंबर 1 काज है हेपेटाइटिस बी के फैलने का। तो पहले तो हम ये करते हैं कि बच्चे माँ से बच्चे को ट्रांसफर ना हो जाए। दूसरी बात ये होती है कि माँ को खुद भी हेपेटाइटिस बी से अगर कोई खतरा है या इन्फेक्शन से इसको अगर लिवर को कोई मसला है तो वो ना हो। और तीसरा ऑफ कोर्स उसके हस्बैंड को ना हो जाए। तो हस्बैंड को बचाने के लिए तो हम उसको वैक्सीन लगा देते हैं, 3 कोर्स इंजेक्शन का कोर्स होता है और वो बच जाता है। आपकी हिस्ट्री से मुझे लग रहा है कि 8.5 तकरीबन ये जिगर पे थोड़ा सा, इस पे जिगर में गरमाइश आई, असर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह खराब नहीं हुआ। और कि जिसने आपको मेडिसिन दी है वो मेडिसिन की अब 2 मकासद है। एक तो ये कि आपका वायरस रोड कंट्रोल रहे और दूसरी बात ये है कि आपके बच्चे को ट्रांसफर ना हो जाए। तो गोलियां आपने लेनी है। अमूमन ये मैं कह लूं कि ये वो लोग समझ पाएंगे, मेरी वो बहनें समझ पाएंगी जो हेपेटाइटिस बी की दवाई ले रही हैं, या वो मेरे भाई समझ जाएंगे जो हेपेटाइटिस बी की दवाई ले रहे हैं। हेपेटाइटिस बी की मेनली 2 तरह की दवाइयां हैं, 2 तरह की गोलियां। एक टिनाफोविर उसको बोलते हैं और एक उसको इंटाकविर बोलते हैं। ये वो केमिकल फार्मूला है। तो अगर कोई बहन मेरी टिनाफोविर पीती पहले से थी, उसका हमल ठहर गया, तो हम वही टिनाफोविर जारी रखते हैं जब तक डिलीवरी ना हो जाए, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आया माँ को अब गोली की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है। अगर मेरी कोई बहन जिसको इंटाकविर पे थी उसको हमल ठहरा, तो फिर हम करते क्या है कि इंटाकविर को चेंज करके टिनाफोविर पे ले आते। ठीक है। और ये जारी रखते हैं। और उसके बाद जब ऐसे माँ का बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश के 12 घंटे के अंदर अंदर एक तो उसको हम वैक्सीन लगाते हैं हेपेटाइटिस बी की, एक उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर, एक पाव पे, दूसरा दूसरे पाव पे। इम्यूनोग्लोबुलिन की 1 शॉट होती है, 1 डोज होती है, जबकि वैक्सीन की 3 डोजेज होती हैं। जिस दिन पैदा हुआ उसके 12 घंटे के अंदर अंदर, फिर उसके 1 महीने बाद, फिर उसके 3 से 6 महीने बाद। ठीक है। तो ये लगाना होता है। तो आप बेफिक्र रहें, कोई आपकी परहेज नहीं है, नॉर्मल खुराक करें, नॉर्मल जिंदगी गुजारें। अगर आपको टेबलेट शुरू हुई है उस टेबलेट्स को कंटिन्यू करें, अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, और जब भी इंशाल्लाह बच्चे की पैदाइश के बाद आप उसको 2 वैक्सीन लगा दें, एक वैक्सीन लगा देंगे, एक इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देंगे। आप बिल्कुल ज़हन से निकाल लीजिएगा, अगर आप मेडिसिन पे हैं और आपका वायरस कंट्रोल है तो फिर ना आपको खतरा है और ना आपके बच्चे को खतरा है। उम्मीद है कि मेरे इस जवाब से आपको और आप तरह के दूसरे जो मेरे बहन भाइयों के ज़हन में सवाल है उनको उनका जवाब मिल गया होगा। अभी एक और क्वेश्चन है, अब्दुल्ला खान अहमद जई, ये उसकी आईडी है, और ये सवाल कर रहे हैं कि हेलो डॉक्टर, आई लिव इन कराची and my question is, H. pylori antibiotic drugs cause problems for a person with liver disease or not? Thanks sir। कि जी अगर किसी शख्स को लिवर डिजीज है, जिगर की बीमारी है और उसको H. pylori भी है, और जो इस H. pylori की जो ट्रीटमेंट दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो आया वो जिगर पे बुरे असरात डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? तो भाई मेरे H. pylori का भी अगर सिम्टोमेटिक है और उसके इन्फेक्शन है और वो इलाज चाहिए तो हम इलाज करते हैं। इसमें अमूमन जो एंटीबायोटिक्स हैं H. pylori के लिए वो तकरीबन ये बेज़रर हैं, लिवर को मसला नहीं करती हैं। इसमें हम करते क्या है कि क्लेवोलेनिक एसिड है वो नहीं देते, क्लेरिथ्रोमाइसिन अमूमन हम ज़रा देते हैं, लेकिन उससे जरा उसकी जगह और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और भी ड्रग्स। तो आपका डॉक्टर उसको पता चल जाए, वो देख लेगा कि आपके लिवर डिजीज किस स्टेटस में है
اس کی کیا سٹیج ہے, اس کے کیا ایشو ہے, اور اس کے مطابق دوائیوں میں چینج کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں کون کون سی دوائیاں ہیں, کیا کیا ریجیمز ہیں, کس طرح دیا جاتا ہے, تو میرے یوٹیوب چینل پہ ہی میری ویڈیو ہے, کرنٹ ٹریٹمنٹ آف ایچ پائلوری انفیکشن ان 2023. وہ آپ دیکھ لیجیے گا, بہت ہی سمپل الفاظ میں ہے, ٹیکنیکل ہے, لیکن آئی تھنک یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ, آپ کو اس کو سمجھ آ جائے گی. اور اس میں بہت سارے آپشنز ہیں, لیکن یہ بہتر ہے کہ بالکل اگر جس کو ایچ پائلوری انفیکشن ہے اور اس کو کوئی لیور کی بیماری بھی ہے, تو پھر نیچرلی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, اور وہ اس کے مطابق دوائیوں میں چینج لا سکتا ہے. اب ایک اور سوال ہے, اور یہ سوال آج کے سیشن کا آخری سوال ہے. یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے, مصباح اللہ. یہ میرا بھی پیشنٹ ہے, اور میری وائف ڈاکٹر افسانہ اس کا بھی پیشنٹ ہے. اس سے چیسٹ کے لیے ٹریٹمنٹ لے رہا ہے, میرے ساتھ وہ اپنے جے کے لیے ٹریٹمنٹ لے رہا ہے. اس کو ایشو ہے کانسٹیپیشن, وداؤٹ اینی ریزن اس کو کرونک کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے, اور جس کے لیے یہ اس نے کافی زیادہ میڈیسن لی ہے. یہ ماشاءاللہ بہت گوگل سرچ کرتا ہے, اپنے آپ کو سمجھاتا ہے. تو ٹیگاسیراڈ کی بات کی تھی, پہلے ہم ٹیگاسیراڈ دیتے تھے, اور ٹیگاسیراڈ پھر بین ہو گئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے. پھر اس کے بعد یہ باقی جتنے بھی پروکائنیٹکس ہیں, پروکائنیٹکس ان دوائیوں کو بولتے ہیں کہ جو انٹسٹائنس کی موٹیلیٹی کو تیز کرتے ہیں اور جو کانسٹیپیشن کو ریلیو کر سکتے ہیں. تو اس نے بہت سارے قبض کشا دوائیاں لی ہیں, بڑے ٹوٹکے کیے ہیں, سبزیاں زیادہ, فروٹ زیادہ, فائبر زیادہ, کافی, یعنی ہی از ویری ویری ڈیڈیکیٹڈ مین, سویٹ بوائے. تو اس نے یہ کیا ہے کہ سر کون سی میڈیسنز ہیں جو کہ ہم دے سکتے ہیں. تو اس میڈیسن میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ابھی ایک پروکائنیٹک ہے جو کہ ابھی ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہے, کچھ عرصہ ہو گیا. تو وہ ہے پروکیلوپرائٹ. تو وہ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ اس کی پاسبلٹی ہے اور یہ شاید آپ کو کام کر لے گا. تو اس نے کہا کہ سر جی یہ اویلیبل نہیں ہے. تو کیا ہے, بالکل آئی ایگری ود یو کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, لیکن ابھی اپنے پاکستان میں اس کو اجازت دے دی گئی ہے, رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے ٹو مائی انفارمیشن, اور شاید یہ بہت ہی جلد اویلیبل ہو جائے گی. تو یہ میڈیسنز ہم ٹرائی کر لیں گے آپ کو. میرے خیال میں یہ ڈرگ بس 1-2 دنوں میں اویلیبل ہو جائے گی. تو آپ انشاءاللہ جب ایسی اویلیبل ہوگی دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. لیکن بیسیکلی آپ کو جو کانسٹیپیشن ہے یہ اس کی کوئی اسٹرکچرل کاز نہیں ہے, آپ نے خود بھی, ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی آپ نے ڈائٹس ہیبٹ چینج کرنی ہے, تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا لیکوڈ کی مقدار مزید زیادہ کرنی ہے, فائبر کی مقدار زیادہ کرنی ہے, تھوڑے سے آپ نے جو ہے نا ذرا اپنی باؤل کو ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, یہ چیز ہے. تو باقی شکر ہے, اس میں کوئی خطر کی بات نہیں ہے, یا جو قبض کی جو خطرناک وجوہات ہیں وہ آپ میں نہیں ہے, لیکن یہ چیز ہے. تو یہ ڈرگ اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ, اور میرے خیال میں یہ تو ادھر تو اویلیبل ہو ہی جائے گی, یا شاید 1-2 دنوں میں اویلیبل ہماری جو سینٹر ہے اس فارمیسی میں تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور اگر اللہ کرے اس سے آپ کو فائدہ ہو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ خطرناک وجوہات نہیں ہے, لیکن آپ کو تنگ کر رہا ہے. تو ناظرین, آج کے سیشن میں نے ٹرائی کیا کہ جو ریلیونٹ کویسچنس تھے جو کہ مجھ سے پوچھے گئے تھے, میں ان کا جواب دے سکوں. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ مجھے مختلف ویڈیوز میں بہت سارے کویسچنز آتے ہیں, اور پھر عموماً ان کو دیکھنے کے کبھی کبھار اچھے کویسچن ہوتے ہیں, لیکن وہ مجھ سے مس ہو جاتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں, اور کمنٹس پہ میرے ویڈیوز پہ کمنٹس آتے ہیں. اور عموماً کیونکہ بہت بیزی رہتا ہوں میں, جو میرے کلکس میں ہیں ان کو پتہ ہے میری کافی بیزی شیڈول ہوتا ہے, تو وہ کبھی کبھار مجھ سے مس ہو جاتے ہیں, پھر مجھ سے گلہ کرتے ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کہ اگر کوئی آپ کو کوئی کویسچنز ہے یا کوئی آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں جس کی میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں, تو پھر آپ اس ویڈیو کے جو میں نے کی ہے, اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ اپنا کویسچنز کریں.
اسی کو فالو کروں گا. آج کے بعد سے اسی ویڈیو کے کمنٹس کو فالو کروں گا تاکہ مجھے ذرا ایزی رہے گا کہ مجھ سے مس نہیں ہوگی. لیکن ایک ریکویسٹ ہوگی آپ سب کے ساتھ کہ کوشچن مجھ سے بالکل میڈیکل پوچھیں, کوئی ایشوز ہے اس کا پوچھیں, لیکن پرسنل پرسکرپشن کا مجھ سے نہ پوچھیں, کیونکہ میں پرسنل پرسکرپشن نہیں دے سکتا. کیونکہ اگر میں ایک کو پرسنل پرسکرپشن دوں گا, دوسرے بھی اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے بھی یہی مسئلہ ہے, تو خدا نہ خواستہ وہ دوائی لے کے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ ٹریٹمنٹ لکھنا ایک بہت ہی انڈیویجولائز ایکشن ہوتا ہے, اور جس میں پیشنٹ دیکھتے ہیں, اس کے ورک اپ دیکھتے ہیں, ٹیسٹ دیکھتے ہیں, ایگزامینیشن کرتے ہیں, پھر ہم اس پیشنٹ کے مطابق دوائی لکھتے ہیں. تو یہ میں اگر کوئی کسی نے مجھ سے کوئی ریکویسٹ کوئی کرتا بھی ہے کہ مجھے نسخہ لکھ دیں, میں اس کو دوائی لکھ دوں, تو وہ عموماً چونکہ یہ پبلک ہو جاتی ہے اور ان کا کوئی نادانستگی میں نہ جانتے ہوئے غلط طور پہ کوئی لے سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے. تو پرسنل پرسکرپشن میں کبھی نہیں کروں گا. نمبر 1. نمبر 2, میں کوشش کروں گا جتنا میرے علم ہوگا وہ میں اس آنسر کر سکوں, نہ ہوا تو کسی سے ہیلپ لے کے میں آنسر کروں گا. یہ میری آپ سے کوشش ہوئے گی, یہ ضرور ہوگا. تیسری بات کہ میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں, تو مجھ سے کوئی ریلیجن ریلیٹڈ کوئی کوشچنز نہ کریں. پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کریں, ہیلتھ ایجوکیشن ہیلتھ سسٹم ایشوز پہ لازمن کریں. میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں. چند ایک بھائیوں نے مجھ سے کچھ پوچھے تھے تو میں ان کا جواب نہیں دینا چاہوں گا. کیوں؟ میں خود جو ہے نا ہم سیکھ رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے جو ہے نا جتنی بھی جو ہے نا ہم اپنے اسلامک نہ ہو کو ریلیجیس نہ ہو کے امپروو کریں. لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی کمنٹ کروں یا میں کوئی اوپینین دوں. اور دوسری بات جو ریکویسٹ ہوگی کہ بے شک جو ہے نا ہر ایک بندے کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں, میری بھی ہیں, آپ کی بھی ہوں گی. پولیٹیکل ریلیٹڈ یا پولیٹیکل ٹاپک پہ میں کوئی جواب بھی نہیں دوں گا, اور نہ مجھ سے کوئی کویسچن کریں. ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے یوٹیوب چینل میں نے کوئی بھی پولیٹیکل ویڈیو نہیں بنائی ہے. فیس بک پہ میں کوئی پولیٹیکل کمنٹس نہیں کرتا ہوں, کیونکہ جب میں پولیٹیشین نہیں ہوں تو پھر میں جو ہے نا اس پہ کمنٹس کرنا پرسنلی یا عام ڈسکشنز میں ہم لازم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پبلکلی کمنٹ کرنا یہ میں نہیں چاہوں گا. یہ دوسری بات ہو گئی. اس کے علاوہ ایک اور جو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز میں یوٹیوب میرا چینل اس لیے میں نے نہیں بنایا کہ میں ذرا اپنے کلینک کی پبلسٹی کروں یا اپنی پبلسٹی کروں. یہ چونکہ الحمدللہ مجھ پہ بہت سارے دوستوں کا, لوگوں کا اعتماد ہے. الحمدللہ کافی وہ پیشنٹس میرے ہوتے ہیں. میرے اس یوٹیوب چینل کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہم جو کچھ ہمیں آتا ہے, جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, یہ ہم سوسائٹی کو واپس کریں. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہیلتھ ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے پاکستان میں پرسنل ڈیولپمنٹ کی نالج 0 برابر ہے. ہمارے پاکستان میں سیوک سینس بہت زیادہ کم ہے. ہمارے پاکستان میں جو کہ سوشلائزیشن ہوتی ہے, جو کہ سوشل وہ ایک ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں, وہ بہت کمزور ہیں. تو اس وجہ سے میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں پہ ڈسکس کر سکوں, ہیلپ پہ بھی کروں. لیکن صرف آدمی انسان ڈاکٹر نہیں ہوتا, آدمی ایک پروفیشنل نہیں ہوتا, وہ ایک پرسن بھی ہوتا ہے, سوسائٹی کا ممبر بھی ہوتا ہے, اس کا تجربہ بھی آ جاتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایز اے ہول جو بھی مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے یا ٹھیک لگتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ مجھ سے لازماً سوال کیجیے گا اسی ویڈیو کے کمنٹس میں, چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ لائف ریلیٹڈ ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ کوئی اور ایسا ایشو ہے. لیکن خدا رہا نہ تو مجھ سے میرے کلینکس کے ایڈریس وغیرہ پوچھے گا, نہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیں اس یوٹیوب چینل پہ. دوسرا یہ کہ میری ذات کی تعریف نہ کریں, وہ جو ہے نا تعریف کی لائق اور قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی کو کوئی پرسنل ایشوز ایز اے ہول میں کر سکتا ہوں, لیکن پرسکرپشن مجھ سے ڈیمانڈ نہ کریں, اور کسی کے اگینسٹ کوئی نیگیٹو بات بھی نہ کریں. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی. باقی اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیا کروں گا. اسی
کویشچن آنسرز کی پلے لسٹ میں تمام موجود ہوں گی، کیونکہ اس طرح انٹریکشن بھی ہوتا ہے اور اس طرح جو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو ایشوز آ رہے ہیں اس کو میں ایڈریس کر سکوں۔ تو اجازت لوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔